حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ پہلا مہینہ گزرا تو میں نے بلند قد والا آدمی دیکھا جس نے بڑی تسلی کے لہجے میں فرمایا کہ آمنہ تجھے خوشخبری ہو، تو نبیوں کے سردار کی حاملہ ہے۔ میں نے عرض کی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں آدم علیہ السلام ہوں۔ دوسرے مہینے حضرت شیس علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے بھی مبارکبادی دی۔ تیسرے مہینے نوح علیہ السلام، چوتھے مہینے حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں مہینے حضرت ہود علیہ السلام، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساتویں مہینے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آٹھویں مہینے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نویں مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے ان 9 ماہ میں ان 9 مہینے میں نہ کچھ بوجھ محسوس ہوا، نہ کوئی ایسی چیز جو عورتوں کو پیش نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر! پیارے آقا علیہ السلام کے ظہور سے صرف 52 دن پہلے ابرہہ جو شاہ حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، کعبہ شریف کی عظمت کو برداشت نہ کر سکا، ایک بڑا جنگی لشکر ہاتھیوں سمیت لے کر کعبہ شریف کو گرانے کی غرض سے حملہ آور ہوا۔ جب کعبہ شریف سے 30 میل دور پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ آخر مجبوراً اسی جگہ لشکر کا پڑاؤ ڈال دیا۔ عرب والوں کے لیے ہاتھی ایک عجیب چیز تھی، انہوں نے اس سے قبل ہاتھی کبھی نہ دیکھے تھے۔ اس بڑے لشکر کی سے گھبرا کر اہل مکہ پہاڑوں میں جا چھپے۔ صرف حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے خاندان کے چند افراد، جن کی تعداد بمشکل 12 افراد تک پہنچتی تھی، باقی رہ گئے اور ابرہہ کے اس عظیم لشکر سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر! اسی دوران ابرہہ کے کچھ لشکر ہی اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اونٹ بھی لے گئے۔ حضرت عبد المطلب اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب اس پیکر شرافت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو استقبال کے لیے خیمے سے باہر نکل آیا اور نہایت احترام سے پیش آیا۔ اس نے کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اہل عرب عبد المطلب کے نام سے پکارتے ہیں اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے تیرے لشکری میرے اونٹ لے گئے، وہ واپس دے دو۔ ابرہہ نے تکبر امیز قہقہ لگایا اور کہا عبد المطلب اپنے کعبہ کی فکر کرو، کعبہ کی، اونٹ تو ایک حقیر چیز ہے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ تو نے سمجھا تھا کہ کعبہ کو بچانے کی، میں نے سمجھا تھا کہ تو کعبہ کو بچانے کی آرزو لے کر آئے ہو، اسے نہ گرانے کی درخواست کرو گے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے۔ اللہ اکبر! تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر، اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو۔ ابرہہ کی یہ بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کیا نفیس جواب دیا، فرمایا صداقت ہے، یہی میں اپنی شے کی فکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے، اونٹ اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ اللہ اکبر! اے ابرہہ مجھے فکر کیوں ہو؟ کعبہ جانے، کعبہ بنانے والا جانے، مجھے فکر ہے تو میرے اونٹ کے فکر ہے۔ اللہ اکبر! ابرہہ آپ کا یہ صداقت انگریز جو جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ اونٹ واپس کر دیے، آپ اونٹوں کو لے کر گھر واپس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، کعبہ کو ساتھ لے کر حضرت آمنہ کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں حاضری دیتی اور دعا کی، اے کعبہ کے مالک، اے 14 طبق کے کائنات کے خالق، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر ہے، تو جانتا ہے کہ ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے۔ الہی تو نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا، یا الہی اگر وہ نور آمنہ کے پیٹ میں ہے تو اسی کے واسطے سے ہم
ہم دعا کرتے ہیں اے مالک سوائے تیرے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اے مالک بچا لے دشمن سے، اپنے گھر کی حرمت کو بچا لے، آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ اللہ اکبر۔ صبح سورج کے طلوع کے ساتھ ہی ابرہہ کعبہ پر حملہ کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے مانگی ہوئی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ پروردگار عالم نے ابابیلیوں کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ لشکر ابرہہ کی کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جو ہی لشکر کے ہاتھی کعبہ کے قریب آئے تو سب کے سب عظمت کعبہ کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھیوں کو مارتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ تو بالکل اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ابرہہ یہ صورت دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوج تبدیل کر حملہ کرنے کا حکم دیا ہی تھا۔ اللہ پروردگار عالم کا لشکر جدہ کی طرف سے نمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابابیل منہ میں تین کنکریاں اور ایک کنکری پنجوں میں لے کر ابرہہ کے لشکر پر آ گئے اور حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قدرت خداوندی کہ ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سے وہ مارا جاتا تھا۔ جب کنکر جسم پر پڑتا تھا تو جسم کو چیر کر پاؤں کی طرف سے نکل جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم الشان لشکر چند منٹوں میں تباہ و برباد کر دیا۔